السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے عرب کے کچھ بدو لوگ فلسطین کے پہاڑوں کے علاقوں میں گھوم رہے تھے۔ اس پہاڑوں میں ان بدوؤں کو ایک غار دکھی۔ جب یہ لوگ اس غار میں گئے تو ادھر ان لوگوں کو کچھ پرانے کاغذ ملے۔ ان کاغذ کی اہمیت معلوم کرے بغیر کچھ پیسوں کے عوض ان لوگوں نے ان کاغذ کو فلسطین کے بازار میں بیچ دیا، اور وہاں سے یہ کاغذ امریکہ کے ایک آرکیولوجسٹ جان سی ٹریور کے ہاتھ لگے۔ جب اس نے ان کاغذ کو دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ یہودیوں کی کتاب تورا کے کچھ حصے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ یہ کافی پرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ تو جان سی ٹریور نے اس کاغذوں کی کاربن ڈیٹنگ کروائی تو معلوم ہوا کہ یہ کاغذ تقریباً 2200 سال پرانے تھے، جس میں یہودیوں کے ایک پیغمبر عیسیٰ کا ذکر ہے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جنہوں نے آخری وقتوں میں آنے والے ایک پیغمبر کے بارے میں خوشخبری دی تھی۔ اور وہ پروفیسی کچھ اس طرح تھی کہ کیدار کے لوگ سیلا کے اوپر چڑھ کر خوشیاں منائیں کیونکہ ان کے لیے ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اب ذرا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ کیدار دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، جو کہ عرب کے علاقے میں آباد تھے، اور کافی مفسرین اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے دوسرے بیٹے کیدار کی ہی نسل سے تھے، اور ان قبیلے والوں کو کیدارائٹس کہا جاتا ہے۔ اور اگر آج ہم سیلا سرچ کریں تو گوگل ایک پہاڑ کو دکھاتا ہے جو مدینہ کی مسجد نبوی سے تقریباً 500 میٹر دور ہے، اور یہ ایک واحد پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ خوشخبری مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد لوگوں کے لیے تھی، یعنی عرب کے لوگوں کے لیے تھی۔ اب جب یہ خوشخبری یہودیوں نے سنی تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہودی سیلا پہاڑ کے ارد گرد کے علاقوں میں آ کر بسنا شروع ہو گئے۔ ان کا یہ گمان تھا اس طرح کرنے سے اور اس علاقے میں آ کر آباد ہونے سے نبی ہم میں سے پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور نبوت کے اعلان کے بعد کے کچھ عرصے کی ہسٹری دیکھیں یا پھر پڑھیں تو اس میں ہمیں کہیں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ادھر کثرت کے ساتھ یہودیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اب جب آہستہ آہستہ یہودی بڑھنے لگے اور تعداد میں سیلا کے ارد گرد آ کر آباد ہو گئے تو مدینہ کے لوگوں اور یہودیوں کے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ مدینہ کے قبیلے کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مدینہ کے لوگ یہودیوں پر ہمیشہ غالب آ جاتے تھے، لیکن یہودی ہمیشہ مدینہ کے لوگوں کو دھمکی دیا کرتے تھے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آج تم لوگ ہمیں ہرا دو، لیکن ایک دن ہمارا جب نبی آئے گا تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس دھمکی کی وجہ سے مدینہ کے لوگ کافی ڈر جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد اور ظلم ہونے لگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابی مصعب ابن عمیر کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور مدینہ کے لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو کہ عرب میں سے ہیں، تو مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کی وہ دھمکی یاد آئی، اور انہوں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ان کی اطاعت قبول کر کے یہودیوں کو ختم کر دیں گے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے کافی لوگوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ایک مکہ کے رہائشی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا،
کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ نبی اور رسول صرف بنی اسرائیل یا پھر یہودیوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ قوم ہمیشہ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ایک گھٹیا قوم بن کر رہ گئی، اور آگے ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کے لوگوں نے اور مکہ کے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے مل کر خیبر کو فتح کیا اور یہودیوں کی پاور ختم کر دی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تقریباً تمام مذاہب کی کتابوں میں کسی نہ کسی طرح ذکر ضرور ملتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔